بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سجدہ تلاوت کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کا مکمل طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قرآن حکیم میں 14 آیات ایسی ہیں، 14 ورسز، جن کی تلاوت خود کرنے یا ان کو کسی سے سن لینے کے فوراً بعد سجدہ واجب ہوتا ہے، اور اسی سجدہ کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته۔ اس حدیث کا روایت کا جو عربی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ تلاوت والی آیات تلاوت فرماتے تو سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، یعنی لوگ بہت کثرت سے ہوتے تھے۔ نماز سے علاوہ اگر نماز کے اندر سجدہ آ جائے تو فوراً سجدے میں چلا جانا چاہیے، اور اگر نماز کے باہر تلاوت کر رہے ہیں، نماز کے علاوہ تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کے دوران وہ آیت آ گئی جس میں سجدہ کا لفظ ہے، آیت سجدہ آ گئی، تو اس کا بہترین اور افضل طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں، قرآن پاک کو ایک سائڈ پر ادب اور احترام سے نشانی لگا کے رکھ دیں اور کھڑے ہو جائیں، اور سجدہ تلاوت کی نیت کریں۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ میرے اوپر جو سجدہ تلاوت واجب ہے وہ سجدہ میں ادا کر رہا ہوں یا ادا کر رہی ہوں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہیں اور سیدھے سجدے میں چلے جائیں، اور پھر کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ، 9 دفعہ، طاق دفعہ، جتنی دفعہ آپ طویل کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھڑے نہیں ہوتے، تو بیٹھنے کی حالت میں ہی آپ ہاتھ اٹھائے بنا اللہ اکبر کہیے اور سجدے میں چلے جائیے، اور 3 تسبیحات یا 5 یا 7 سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہیے، اور اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیے یا کھڑے ہو جائیے، جو بھی آپ کی جو آسانی ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ سارے سجدے جو ہیں وہ اکٹھے کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی جس وقت بھی سجدہ تلاوت واجب ہو، یعنی وہ آیت پڑھ لی جائے، تو اسی وقت کرنا افضل ہے۔ اگر نہیں کیا اور یاد نہیں رہا یا وضو نہیں تھا، اور وضو لازمی ہے، شرط ہے سجدے کے لیے، یا وہ اوقات ایسے تھے کہ ان میں زوال کا وقت تھا، جیسے طلوع آفتاب کا وقت ہے صبح، جیسے مڈ آف دی ڈے ہے، دوپہر کے وقت 12 بجے کے آس پاس جو زوال کا وقت کہلاتا ہے، اور پھر مغرب کا وقت ہے، غروب آفتاب کا وقت، تو ایسے وقت میں یہ سجدہ تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان اوقات کے علاوہ جب بھی آپ آیت سجدہ تلاوت کریں اس وقت آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اور اگر بھول جائے تو بعد میں بھی اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات یاد بھی نہیں رہتے کہ کتنے سجدے واجب ہیں، تو پھر جتنا آپ کو عدد یاد آئے اندازے سے، اس سے کچھ بڑھا کے آپ اللہ کے حضور یہ سجدے پورے کر لیں۔ اور یاد رکھیے گا، شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت دی ہے کہ روزانہ ہم کئی 100 سجدے اس کو کر سکتے ہیں، نمازوں کے ذریعے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔